मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो अब अल्लाह ताला कहते हैं मैंने सारी कायनात इंसानों के लिए और इंसान को पैदा किया लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। क्या जबरदस्त आयत है, खुदा की कसम। ये आयत जिसके पास नहीं है ना उसको बेचारे को पता ही नहीं है मैंने जिंदगी गुजारनी कैसी है, मेरा अगला कदम होगा कहाँ। वो अंधेरों में भटकता फिरेगा। आप समझ रहे हो कि माइकल जैक्सन कामयाब था, खुदा की कसम माइकल जैक्सन से आप छप्पड़ में छांव में ले जाके अकेले में पूछते ना, वो कहता मैं डिप्रेशन का मरीज हूं, मैं कामयाब नहीं, क्योंकि मुझे मौत का हर वक्त खटका लगा हुआ है, क्योंकि मेरी ये सारी तरक्की मरते ही धड़ाम से कहां आने वाली है, नीचे आगे बुढ़ापा खड़ा हुआ है। जो मौत से बचने के लिए ग्लव्स पहन रहा है उसको मौत का डर कितना होगा, तो टेंशन में नहीं होगा क्या वो? जिस आदमी को पता है यार मैं तरक्कियां करते करते कहीं पहुंचा, कल मुझे कब्र में फेंक के आना है इन्होंने, उसको तो अपना मुस्तकबिल। एक आदमी फांसी के फंदे पे चढ़ने वाला है और उसको पता है कि फांसी के फंदे पे चढ़ने के बाद कोई जिंदगी नहीं है। अब उसको तरक्कियां मिल रही हैं, अवार्ड मिल रहे हैं, इज्जत मिल रही है, खुश होगा वो? अंदर अंदर ना एक गम उसको खाएगा कि बेटा आना कहां है, फंदे पे। बल्कि इसकी और आसान मिसाल दूं, कराची से किसी को पिशावर लेके जा रहे हैं फंदे पे लटकाने के लिए, मुजरिम को फांसी के फंदे पे। अब यहां उसको ट्रेन में बड़ा प्रोटोकॉल मिल रहा है, इज्जत मिल रही है, लोग सेल्फियां ले रहे हैं, लोगों को नहीं पता होने वाला क्या है, लेकिन उसको पता है। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तरक्कियां मिल रही हैं, लेकिन ये तरक्कियां उसकी खुशियों में इजाफा कर रही हैं या डिप्रेशन में इजाफा, क्योंकि उसको पता है मेरे कदम कहां जा रहे हैं, फंदे की तरफ। याद रखो हर काफिर के दिल में ये बात है, मैं जितनी भी तरक्की कर लूं मेरे कदम रोज बरोज कहां जा रहे हैं, मौत, और मौत से पहले बुढ़ापे की तरफ। और बुढ़ापे में सारे मजे क्या होने वाले हैं, किरकिरे। एक होते हैं करारे पापड़े, सही है ना, किरकिरे होने वाले हैं। तो ये करारे पापड़े नहीं है। अब तो हमने ट्रेनों में सफर ही छोड़ दिया, वो सेल्फियां रश की वजह से, वरना इतना मजा आता था। हर थोड़ी देर में करारे पापड़े, ऐसी जबरदस्त आवाज आती थी, गरम अंडे। कराची की ट्रेनों, पाकिस्तान की ट्रेनों का अपना मजा है यार, वो कल्चर दुनिया में कहीं नहीं मिलता। मैंने यूरोप की ट्रेनों में सफर किया इतनी तमीज से कि मैं बोर हो गया। ना कोई फड्डा हो रहा है, ना कोई उटपटांग बात हो रही है, ट्रेनें टाइम पे चल रही हैं, टाइम पे जहाँ स्टेशन रुक रही हैं, सब बैठे अपना स्टडी कर रहे हैं, मुताला कर रहे हैं। कोई ऊंची आवाज़, किसी ने मोबाइल से बात करनी है दूर जाके बात कर रहा है, मज़ा ही नहीं है यार। यहाँ ट्रेनों में ऐसा मज़ा है क्या, खिड़कियों से जो बॉक्सिंग शुरू होती है, मेरी सीट पे क्यों बैठ गया, अब तेरे बाप की सीट है क्या? क्या मज़ेदार सफ़र होता है यार। यहाँ ट्रेनें रुकती हैं, फिर वो गरम अंडे, क्या जूस ले लो, जूस, करारे पापड़े, कैसी कैसी आवाज़ें आ रही होती हैं, बहुत मज़ा होता है। अब वो खैर, तो ट्रेन कभी अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे ना पहुंची, ना कभी स्टेशन से कभी टाइम पे निकली। स्टेशन का अपना मज़ा है, फिर वहीं बैठे हुए आप। मैं 2007 में अपने सारी फैमिली को लेकर ना, सारी का मतलब आप वाली सारी नहीं, बहुत सारी होती है, फिर वो हमारी सारी का मतलब बहुत सारी, हमारी थोड़ी भी बहुत, हमारे थोड़े बच्चे भी बहुत होते हैं। मेरे जब सिर्फ 6 बच्चे थे तो मैं बता रहा था सिर्फ 6 हैं। तो अच्छा खैर ज़्यादा नहीं इन चीज़ों पे, अभी मौजू चेंज ना हो जाए। तो बात क्या कर रहा था यार, ट्रेनों के सफ़र की बात कर रहा था, पिशावर लेके जा रहा था आप लोग को। तो वो फांसी के फंदे की तरफ जा रहा है, तो आपको पता है वो अंजाम क्या होने वाला है। तो काफिर को भी पता होता है, नाफरमान को भी पता होता है, भाई कितनी भी तरक्की कर लो आगे क्या है, बुढ़ापा। सारे मजे क्या होने वाले हैं, किरकिरे। ये किरकिरे से आगे चले गए थे हम, किरकिरे होने वाले हैं मजे, डिप्रेशन, मुसलसल स्ट्रेस। मैंने उन मुल्कों में जिनको आप दुनिया का सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता समझते हो, वहां मैंने डॉक्टरों से पूछा है कि यहाँ पेशेंट सबसे ज्यादा किसके हैं। डॉक्टर कहते हैं स्ट्रेस और डिप्रेशन के सबसे ज्यादा यहाँ पेशेंट। आप हमारे यहाँ जाओ, सबसे ज्यादा पेशेंट खांसी के, नज़ले के नजर आएंगे, कैंसर के, वो भी अपनी हमाकतें कर करके, गुटके खा खा के कैंसर के पेशेंट। डिप्रेशन वाले सारे काम यहां हैं, फिर भी इतनी डिप्रेशन नहीं है जितनी वहां। डिप्रेशन लेस जिंदगी है, फिर भी डिप्रेशन है। खोपड़ी में आने वाली बात है यार। तुम्हें जब शहवत तुम्हारे दिमाग पे चढ़ती है, तुम नाइट क्लब चले जाते हो। यहां तो बैठा होगा कुंडी लगा के, कांप रहा होगा, अब्बा से भी डर रहा होगा, हिस्ट्री भी चेक कर रहा होगा, और तौबा इस्तिगफार भी कर रहा होगा सुबह उठ के।
اور ان کے پاس تو کھلا اوپن ہے بھائی, کوئی آر دلانے والا بھی نہیں ہے. جو چاہو تم کرو یار. تم بے روزگار ہو اس پہ بھی تمہیں ثواب ملتا ہے. آسٹریلیا میں بے روزگار کو $3,000 ملتے تھے اس وقت, پتہ نہیں کتنے مل رہے ہوں گے. بے روزگار ہونا بھی ثواب کی بات ہے. آپ بے روزگار ہیں, گورنمنٹ کہتی بہت افسوس کی بات ہے, ہمیں افسوس ہو رہا ہے, آپ یہ $3,000 ہم سے لیا کریں. پھر بھی خودکشی کر رہے یار تم. ہمارے ہاں تو بے روزگار ہو کے بھی بے روزگاری ہے نا. 40-50 ہزار میں آپ بتاؤ گٹکے کا خرچہ نہیں نکلتا آج کل. جو گٹکا کھا رہا ہے نا اس کے گٹکے کا پان گٹکا نہیں نکلتا 40-50 میں. تو خیر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میرے بھائی آپ کو خدا کو اپنی زندگی میں لانا پڑے گا. تو اللہ میاں کہتے ہیں میں نے جو تمہیں پیدا کیا نا, تو یہ جو آیت ہے نا لیبلوکم ایکم احسن عملا, اس نے ہمارے سارے مسئلے حل کر دیے. اور جو میں بیان لے کے چلا تھا کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے, اس آیت نے وہ مسئلہ ہمارا حل کر دیا, ہمیں بتا دیا تمہارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے. سورہ ملک اٹھا کے دیکھیں, لیبلوکم, اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے, ایکم احسن عملا, تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے اور برا کون کرتا ہے. اللہ تمہاری عمل کو دیکھنا چاہتا ہے, اچھا کون ہے برا کون ہے. اللہ نہ دولت کو دیکھنا چاہتا ہے نہ صحت کو دیکھنا چاہتا ہے. صحت کامیابی ہوتی تو ایوب علیہ السلام معاذ اللہ ناکام تھے, وہ تو ساری زندگی کس میں گزرے, بیماریوں میں گزرے. آپ کی چاہتوں کو پورا ہونا اگر کامیابی ہوتی تو یعقوب علیہ السلام معاذ اللہ ناکام تھے, وہ تو بچپن میں ان کا بچہ گم گیا, بڑھاپے میں جا کے ملا ہے ان کو. ساری زندگی بچے کے بغیر روتے روتے گزری, لیکن ناکام تھے یا کامیاب تھے؟ کامیاب تھے وہ. کیوں؟ عمل اچھا تھا. صبر, بے صبری برا عمل ہے, صبر کیا ہے؟ اچھا عمل. بچہ گم گیا, انہوں نے صبر کیا, اللہ نے کیا کر دیا ان کو؟ کامیاب کر دیا. سلیمان علیہ السلام کی زندگی دولت میں اور حکومت میں گزری, وہ بھی کامیاب تھے. کیوں کامیاب تھے؟ دولت اور حکومت میں اللہ کو بھولے نہیں, بلکہ اللہ کو آپ نے یاد رکھا. کیونکہ یہ بھی آزمائش ہے. پیسہ آتا ہے تو اللہ آپ کی ڈکشنری سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے. پیسہ آنا بھی آزمائش, پیسے کا جانا بھی آزمائش, صحت کا آنا بھی آزمائش, صحت کا نہ آنا بھی آزمائش. آپ کے مسائل حل ہو جائیں تو بھی آزمائش, مسائل حل نہیں ہو رہے تو بھی آزمائش. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس کنڈیشن میں ہے اس کنڈیشن میں خدا کے حکم کو فالو کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے. اگر کر رہے ہو تو کنڈیشن میں مت پڑو, خدا کے حکم کو فالو کر رہے ہو تو جس بھی کنڈیشن میں ہو آپ کامیاب ہو, چاہے دولت میں ہو چاہے غربت میں ہو. حضرت عثمان دولت مند تھے, جنتی. حضرت ابو ہریرہ غریب تھے, عبداللہ بن مسعود غریب تھے, پھر بھی کیا ہے؟ جنتی ہیں. تو اگر مسئلہ دولت ہوتا تو سارے صحابہ دولت کی فکر میں لگے ہوتے کہ یار یہ عثمان غنی بن گئے, ہم غریب ہیں, ہمارے پاس تو کھانے کو روٹی نہیں ہے. اور اگر غربت کامیابی ہوتی تو حضرت عثمان غریب بن جاتے, کہتے سارا بزنس ختم کرو, غریبوں والی زندگی گزارو. ہمارا بڑا مسئلہ یہ بھائی, جس کام کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے نا, کمپنی نے بھیجا تھا تو وہ کام تو کرو نا. اللہ نے ہمیں بھیجا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا, اللہ دیکھ رہا ہے تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے, یہ دیکھ رہا ہے. آگے ایک انتہائی اہم بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں. کیا کروں, میں تو چاہ رہا ہوں سمیٹوں بیان کو. اب اچھا بن کے جو جائے گا وہ کامیاب ہے. یہ ایگزامینیشن ہال ہے, اس کے بعد ایک زندگی ہے. قرآن کہتا ہے جو پانی کے قطرے سے انسان کو ایک پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ مٹی میں تحلیل ہونے کے بعد دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. وہ دوبارہ پیدا کرے گا تمہیں. ہم دوبارہ بھی پیدا ہوں گے, مر کے ختم نہیں ہو جاتے. بار بار مشرکین کہتے تھے ہڈیاں ہو گئے, بوسیدہ ہو گئے, ختم ہو گئے. قرآن نے بار بار اسی کا جواب دیا کہ قل کونوا حجارۃ او حدیدا, پتھر بن جاؤ, لوہا بن جاؤ, خدا دوبارہ بنا دے گا. جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. جب پہلے کچھ بھی نہیں تھا بنا دیا اس نے, اب تو پھر بھی کچھ ہو, اب تو ذرات تو ہے نا. یہ بار بار قرآن اس بات کو بیان کرتا ہے کہ ایسا مت سمجھو میں دوبارہ نہیں پیدا کروں گا, دوبارہ پیدا کروں گا, کیونکہ میں نے کسی مقصد کے لیے بنایا ہے, ایسے پیڑے کھانے کے لیے تھوڑی پیدا کی. اگر مجھے ایک بات بتاؤ آخرت نہیں ہے تو اس کا مطلب خدا بہت بڑا ظالم ہے, کیونکہ پھر دنیا میں ایسے ایسے مجرم لوگ بھی ہیں کہ 100 انسانوں کو قتل کر کے چلے گئے, کوئی کیس ان پہ نہیں بنا. اور ایسے لوگ بھی ہیں جو 100 انسانوں کی جانیں بچا کے گئے ہیں, ان کو بھی کوئی اجر نہیں ملا. تو مر کے اگر سب مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں, اس کا مطلب خدا کے نظام میں ایسی دھاندلی ہے اور ایسی لاپرواہی والا نظام ہے کہ نہ اتنی بڑی نیکی کرنے والے کو کچھ مل رہا ہے اور نہ اتنی بڑی برائی کرنے والے کو کوئی سزا مل رہی ہے. سب مر کے مٹی ہو کے کیا ہو رہے ہیں؟ ختم. تو اللہ کہتے ہیں ام نجعل المتقین کالفجار, یہ کیسے ممکن ہے کہ جو نیکیاں اچھائیاں کر کے گیا ہے وہ بھی فیوچر سیم, اور جو برائیاں کر کے جائے اس کا فیوچر بھی سیم. یہ کیسے ممکن ہے؟ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ اپنے بچوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتے,
کہ ایک فرما بردار ہے اور ایک باپ کو مارتا ہے تو باپ جو ظلم کرتا ہے اس کو جائیدادوں سے محروم کر دیتا ہے اور ساری جائیداد فرما بردار کو دے دیتا ہے, کبھی بھی سیم سلوک نہیں کرتا باپ ان کے ساتھ, تو خالق کیسے کرے گا؟ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ پولیس بلواؤں؟ اب ایک آخری بات, آخری کہہ کے اتنے کھینچ رہے ہیں تو ہمیں کون سا پیسے مل رہے ہیں میرے بھائی اس بیان کے؟ ہم بھی تو آپ کے لیے کر رہے ہیں یہ. تو میرے بھائی لیبلوکم ایکم احسن عملا, اللہ کہتا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. اب یہاں گڑبڑ کا اندیشہ تھا, بھائی ہم اچھا بننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اب یہاں اندیشہ یہ تھا کہ اچھائی کی ایکسپلینیشن یا ڈیفائن کرنا انسانوں کے حوالے کر دیا جاتا کہ اچھے اور برے کو کون ڈیفائن کرے گا؟ انسان. تو یہاں انسان کیا کرتا؟ دھاندلی, 2 نمبری. مثال کے طور پر مجھے کسی سیٹھ نے 1 کروڑ روپے دیے اور کہا کہ جو اس کا مستحق ہو اس کو دے دینا, تو میرے بارے میں خطرہ ہے کہ میں اپنے بچے کو مستحق قرار دے کر سارے پیسے کس کو دے دوں, اور میں لا یہ بناؤں کہ جو میرا بچہ ہوگا وہ مستحقین میں شامل ہے. یہ ایک دھاندلی ہو سکتی ہے نا. اس لیے اسلام نے, اللہ نے اچھائی اور برائی کا جو کرائیٹیریا ہے نا, معیار ہے, وہ خود بیان کر دیا کہ اچھا یہ ہے. نیوٹن نے جب قانون پیش کیا تھا تو ایکسپلینیشن نیوٹن نے کی نا. کیا خیال ہے؟ نیوٹن سے پوچھا جائے گا نا تو جو کہہ کے گیا ہے تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ میاں نے کہا کہ اچھا بن کے آؤ گے تو جنت, برا بن کے جاؤ گے تو کیا ہے؟ جہنم. تو اللہ اچھا کسے کہتے ہیں؟ انگریز سے ہم پوچھیں گے, انگریز کہے گا زنا کوئی بری چیز نہیں ہے, کیونکہ وہ سارے زانی بن چکے ہیں. کہیں گے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کر دینا کیونکہ وہاں کیئر اچھی ہوتی ہے. تو کیئر ہے نا مقصد, کیا ہم کیوں قدموں میں جنت تلاش کریں؟ مقصد کیئر ہے. تو جب کیئر اولڈ ہاؤس میں اچھی ہو رہی ہے تو میں اپنے پاس کیوں رکھوں اس کو؟ بھائی گورنمنٹ اتنا اچھا ہمارے سے ٹیکس لے کے کھلا رہی ہے ان کو. ان سے جب پوچھا ان کو, کیونکہ زنا کی عادت پڑ گئی, کہ شادی کرو نہیں کرو کوئی مسئلہ نہیں, کچھ کر لیتے ہیں کچھ. ارے بھائی ابا ہونے چاہیے یار, تم میرے گھر آئے ہو, ابا سے پوچھ یار ابا کیا, یہ ابا کیا لگا کے رکھا ہوا ہے آپ؟ ابا کیا ہوتے ہیں؟ کسی کے یہاں ہوتے ہیں, کسی کے یہاں نہیں ہوتے. ان کے ہاں یہ بری چیز بولو نہیں, سود برا نہیں ہے, کتے کھانا برا نہیں ہے, خنزیر کھانا برا نہیں ہے, شراب پینا برا نہیں ہے, کپڑے کے بغیر گھومنا برا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ انہوں نے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ کیا برائی ہے کیا برائی نہیں, پہلے اس برائی میں مبتلا ہو گئے. اب برائی چھوڑنا ممکن نہیں ہے تو اس برائی پہ لیبل کیا لگا دیا؟ اچھائی. کسی علاقے میں سب چرس پیتے ہوں اور ہوں بڑے ترقی یافتہ, اب اس کی وجہ سے وہ بدنام ہو رہے ہوں تو وہ قانون چینج کر کے چرسیوں کے لیے قوانین پاس کر دیں گے, اور چرسیوں کو 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں بڑے اچھے ہوٹلوں میں بٹھا کے سیمینار منعقد کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ اینٹی ڈپریشن ایک خوبصورت چیز ہے, اس میں کوئی برائی بولو نہیں. لہذا لوگ کہیں گے اپنا ذاتی معاملہ ہے, کچھ چرس پیتے ہیں کچھ نہیں پیتے. شراب کیا ہے؟ بری چیز ہے. گورا کہتا ہے بری چیز ہے؟ نہیں ہے بھائی. تو اللہ نے کہا یہ انسان نہیں بتائیں گے, یہ انسانوں کو فری کرانے کی ضرورت یہ میں بتاؤں گا. اللہ کہتا ہے یہ تمہیں گورا نہیں بتائے گا, یہ خدا بتائے گا کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. تو میرا اپنا پیمانہ ہے, اس پہ میں پرکھوں گا. یہ تم نے جاپان کے سائنسدانوں سے یا اپنے یونیورسٹی کے پروفیسر صاحب سے نہیں پوچھنا, یہ تم نے مولویوں سے پوچھنا ہے. اس لیے کہ مولوی مدرسے میں پڑھ کے قرآن پڑھتا ہے اور وہ تمہیں اللہ کا قانون بتائے گا, اور آپ کہہ رہے ہو مولوی سے نہیں پوچھنا, اس کو تو جہاز بنانا نہیں آتا, اس کو تو بم بنانا نہیں آتا, اس کو تو نیوٹن کا پہلا قانون ہی نہیں پتا, اس کو تو یہ نہیں پتا اوپر سے تربوز گرا تھا کہ سیب گرا تھا. بھائی وہ ایک الگ فیلڈ ہے, وہ تربوز گرا تھا کہ سیب گرا تھا, یہ آپ کو یونیورسٹی کے پروفیسر زیادہ اچھا بتا سکتے ہیں کتنی اسپیڈ سے گرا تھا. لیکن جو آپ پیدا کیوں ہوئے ہو یہ آپ کو علماء بتائیں گے جو اللہ کا قانون پڑھتے ہیں. میں نے بتایا تھا نا شروع میں کہ جو جس چیز کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں ان سے وہی چیز پوچھی جائے گی, یہ چیز گوروں سے پوچھی نہیں جائے گی. ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں, پھر بہت دفعہ بتائیے, پرانے لوگ بور ہو جاتے ہیں لیکن نئے لوگوں کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے, مجھے کہنے لگے مفتی صاحب میرا بچہ میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے لیکن تمیز سے بات نہیں کرتا. میں نے کہا میرے بھائی میڈیکل کالج میں تمیز نام کا کوئی چیپٹر کسی کتاب میں ہے ہی نہیں. میڈیکل کالج میں تو گردے پھیپڑے کلیجی ناک آنکھ کان یہ سب چیزیں پڑھے گا, تو جو چیزیں پڑھ رہا ہے اس کے بارے میں کوئی شکایت ہے تو بتاؤ. کبھی کوئی آپ نے ڈاکٹروں سے پوچھیں کہ یار کوئی چیپٹر تمیز کا بھی ہے؟ یہ میڈیکل تمیز میڈیکل سائنس کی فیلڈ نہیں ہے, یہ تمیز فیلڈ ہے مذہب کی.
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? डॉक्टर से आप पूछें कि जिना में क्या बुराई है, डॉक्टर एक्सप्लेन कर सकता है? वो कहेगा यार फिजिकल रिलेशन निकाह में भी वही है, जिना में भी वही है, उतनी एनर्जी निकाह में भी खर्च होती है, वही एनर्जी आपकी जिना में भी सर्व हो रही है, तो कोई फर्क नहीं है। लेकिन आप मौलवी से पूछेंगे वो भाई क्या कर रहा है, जिना किया ना, खुदा कहता है चौक पे ले जाके 100 कोड़े मारो इसको, और अगर मैरिड था फिर जिना किया तो अल्लाह क्या कहता है, पत्थरों से मार के जिंदा हलाक कर दो इसको। डॉक्टर की नजर में जिना एक मेडिकली एक फिजिकल रिलेशन है, निकाह हो या जिना हो। मौलवी की नजर में क्या ये बहुत बड़ा जुर्म, क्यों? वो कुरान का हुक्म बयान कर, अगर वो मौलवी वाकई अल्लाह रसूल का हुक्म, अपनी दुकान चला रहा है तो एक अलग बात है, क्योंकि बहुत से 2 नंबर टाइप की चीजें भी मार्केट में आ गई हैं। तो अगर वो खुदा का हुक्म जानता है, वो कहेगा भाई अब आजकल डॉक्टर ये हैंड प्रैक्टिस को भी कह रहे हैं कुछ नहीं होता। भाई क्यों नहीं होता कुछ? खुदा कह रहा है कि तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारी बीवी है, उसके अलावा किसी और रास्ते से अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते, हराम है, नाजायज है। आपके पास निकाह के अलावा कोई ऑप्शन बोलो नहीं है। खुदा ने तुम्हारे लिए औरत को पैदा किया है, इसलिए थोड़ी पैदा किया है कि तुम इधर उधर से अपने मुंह मार के अपनी ख्वाहिशात पूरी करते रहो। तो इससे तो सोसाइटी तबाह हो जाएगी ना। आप अगर इस तरह से पूरी करेंगे, उनसे निकाह कौन करेगा? निकाह को आप डिले करेंगे, जब डिले करेंगे वो भी निकाह को डिले करेगी, उससे हमारा जो फैमिली सिस्टम है आहिस्ता आहिस्ता किसकी तरफ जाएगा? तबाही की तरफ। ये टॉपिक डॉक्टरों का बोलो नहीं है। मुझे पास लड़के आते हैं, कहते हैं हम ये करते हैं, डॉक्टर कहते हैं कुछ नहीं होता। मैंने कहा डॉक्टर को ना खांसी नजला जुकाम के लिए रखो, इसके अलावा डॉक्टर को वो उसको बोलो आपकी अपनी फील्ड है। समझ रहे हो? हर चीज में किसी सबको ही अपना बाप बना लिया है। भाई मेडिकल साइंस में आप डॉक्टरों को बाप बनाओ, उलमा को बाप ना बनाओ, लेकिन हर चीज में थोड़ी डॉक्टरों को बाप बनाया जाएगा। तो अल्लाह ने खुद ही अच्छाई बुराई को एक्सप्लेन कर दी। अल्लाह ने कहा ये गोरे से पूछने की जरूरत नहीं, मैं बताऊंगा।